بنگلہ دیش پر 3 دن کا عظیم الشان سنت و بھرا اجتماع جاری۔ آشیان سٹی ڈھاکہ میں اجتماع کے پہلے اور دوسرے دن مختلف نشستوں میں تلاوت و نعت سمیت مبلغین کے سنت و بھرے بیانات، نیکیاں کرنے، گناہوں سے بچنے اور دینی کاموں میں حصہ لیتے رہنے کا ذہن دیا گیا۔ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، یہ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دعوت اسلام کی مدنی خبروں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، تفصیلات کا باقاعدہ آغاز کریں۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں ناظرین، 24 دسمبر کی رات فیضان مدینہ کراچی میں عرس خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں ہونے والے مدنی مذاکرے کا احوال، جس میں ملک کے مختلف شہروں سے عاشقان رسول نے شرکت کی سعادت پائی۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے قیمتی ملفوظات سے اسلامی بھائیوں کو نوازا اور ان کی جانب سے کیے گئے سوالوں کے علم و حکمت سے بھرپور جوابات ارشاد فرمائے۔ تہمت جو ہے یہ حرام جہنم میں لے جانے والا کام ہے، اور اللہ پاک تہمت لگانے والے کو یا والی ہو تو والی کو جہنم میں ردغۃ الخبال میں رکھے گا، ایک مقام ہے جہنم کا جہاں جہنمیوں کا خون و پیپ مطلب جمع ہوتا ہے، بہت خراب جگہ ہے، اس میں رکھے گا، اور اس وقت تک اس میں رکھے گا جب تک اس کی سزا پوری نہ ہو جائے۔ تو اب یہاں تو روزانہ تہمتیں لگ رہی ہیں، اس نے اس لیے دوستی کی ہے، مالدار ہے نا، اس لیے خوش آمدیں کر رہا ہے، میں سب جانتا ہوں۔ اب یہ تہمت ہوئی، کنفرم معلوم ہے کہ واقعی ایسا کر رہا ہے، تب بھی غیبت ہوئی۔ غیبت کے مقابلے میں تہمت زیادہ خطرناک ہے۔ غیبت بھی گناہ، یہ بھی جہنم میں لے جانے والا کام ہے، تہمت اس سے بڑا گناہ ہے۔ تو بات بات میں مجھے پتا ہے جھوٹ بول رہا ہے، جانتا ہوں اس کو۔ اب وہ جھوٹ بولا نہیں بولا، کوئی آپ کے پاس نہ واضح قرینہ ہے نہ آپ کی معلومات ہے، ایسے اندھیرے میں تیر مار دیا، یہ ہوئی تہمت۔ ایسی تہمتیں نہ جانے دن میں رات میں ہمارے سے کتنی سرزد ہوتی ہے، اتنی بات میں تو میں نے 2-3 مثالیں دی۔ تہمتیں اتنی لگ رہی ہیں، سیٹھ نوکر پہ لگاتا ہے، نوکر سیٹھ پہ لگاتا ہے تہمت، ماں بیٹی پر، بیٹی ماں پر، باپ بیٹے پر، بیٹا باپ پر، بھائی بھائی پر تہمتیں لگا رہے ہوتے ہیں، دوست ایک دوسرے پر، پڑوسیوں پر تہمتیں اتنی لگ رہی ہوتی، ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ تہمت لگ رہی ہے۔ مطلب تہمت کوئی بہت بڑا پہاڑ نہیں ہے کہ جس کو کھود کے نکالی جاتی ہے بڑی مشکل سے، یہ ایک لفظ نکلا وہ تہمت ہو گئی، بعض وجہ بھی بلکہ اشارہ کیا وہ تہمت ہو گئی۔ تو یہ کہ تہمت بہت خراب چیز ہے، اس کی توبہ بھی بڑی تھوڑا دشوار ہے۔ ایک تو توبہ کرنی ہے اس کی، جب حارث میں لکھا ہے کہ یہ بتا اس کو کہنا ہوگا جس پر تہمت لگائی اس کو کہ میں نے تجھ پر تہمت لگائی، معاف کر دے۔ یہ منزل بہت کٹھن ہے، لیکن یہ کہ شیر مادر کی طرف پی جا رہی ہے تہمت، بہت مطلب معاشرے میں تہمت، اور اس کی وجہ سے جو تباہیاں مچی ہوئی ہیں، جو گھر برباد ہو رہے ہیں، خدا کی پناہ۔ مدنی خبروں میں اگلی خبر شامل کریں گے فیضان مدینہ کراچی سے، جہاں 21 دسمبر کو شعبہ رابطہ برائے شخصیات کے ذمہ داران کے لیے ایک سیشن کا انعقاد ہوا، جس میں اراکین شورا بھی موجود تھے۔ نگران شورا مولانا محمد عمران اتاری نے شعبے کے کاموں کو مزید فعال کرنے سے متعلق کئی اہم نکات پر رہنمائی کی۔ دیکھتے ہیں محمود اتاری کی یہ رپورٹ۔ دعوت اسلامی کے شعبہ رابطہ برائے شخصیات کے ذمہ داران کے لیے 21 دسمبر کو فیضان مدینہ کراچی میں ایک سیشن کا انعقاد ہوا، جس میں اراکین شورا حاجی یافور رضا اتاری اور حاجی محمد امین اتاری سمیت شعبے کے نگران مجلس پاکستان، صوبائی، ڈویژن، ڈسٹرکٹ اور دیگر ذمہ دار اسلامی بھائیوں نے شرکت کی۔ سیشن میں شریک ذمہ داران نے شعبے کے تحت اپنے اپنے شہروں میں ہونے والے دینی کاموں سے متعلق بریفنگ دی۔ نگران شورا مولانا محمد عمران اتاری نے شعبہ رابطہ برائے شخصیات کا مقصد بیان کرتے ہوئے کہا کہ یہ شعبہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، لہٰذا ذمہ داران کو چاہیے کہ اس شعبے کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں۔ نگران شورا مولانا محمد عمران اتاری نے شعبے کے کاموں کو مزید منظم اور فعال کرنے کے لیے کئی
اہم نکات پر ذمہ داران کی رہنمائی کی، جس پر سیشن میں شریک ذمہ داران نے شعبے کی ترقی کے لیے اپنی اچھی نیتوں کا اظہار کیا۔ مدنی چینل کے ناظرین کو یہاں دعوت اسلامی کے تحت بنگلہ دیش ڈھاکہ آشیان سٹی میں جاری 3 دن کے سنت بھرے اجتماع کا احوال بتائیں، جہاں اجتماع کے پہلے اور دوسرے دن مختلف نشستوں میں تلاوت و نعت سمیت مبلغین کے سنت بھرے بیانات ہوئے۔ مزید جانتے ہیں محمد طارق اتاری مدنی کی اس رپورٹ میں۔ 3 دن اجتماع আবার হবে ঢাকায়। آشیان سٹی ڈھاکہ بنگلہ دیش میں موجود وسیع و عریض گراؤنڈ پر ہونے والے عظیم الشان 3 دن کے سنت بھرے اجتماع میں موجود عاشقان رسول کے لیے خوشیوں بھرے لمحات، جو کہ بنگلہ دیش کے مختلف مقامات سے سفر کرتے ہوئے نیکیاں کمانے اور اجر و ثواب کے حصول کے لیے اجتماع میں شریک ہیں۔ 3 دن کے سنت بھرے اجتماع کے پہلے دن نماز ظہر کی باجماعت ادائیگی کے بعد اجتماع کے دوسرے سیشن کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا، اور اس کے بعد نعت خواں اسلامی بھائی نے کلام پڑھا، اور پھر مبلغ دعوت اسلامی نے آخری نبی کی پیاری سیرت کے موضوع پر سنت و بھرا بیان کیا۔ دوران بیان سیرت مصطفیٰ کی اہمیت بتاتے ہوئے مسلمانوں کی زندگی پر اس سیرت کے اثرات و اس سے حاصل ہونے والے مدنی پھول بتائے، اور شرکاء کو اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اپنانے کا ذہن دیا۔ اور پھر شرکاء اجتماع نے نماز عصر کی تیاری کرتے ہوئے باجماعت نماز عصر ادا کی، اور اگلی نشست کا آغاز تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول مقبول سے ہوا، جس کے بعد مبلغ دعوت اسلامی نے اولیاء کرام کی شان و عظمت کے موضوع پر سنت و بھرا بیان کرتے ہوئے اللہ والوں کے واقعات و کرامات اور ان کے اقوال بتائے، اور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو کرتے ہوئے ان کی سیرت و کردار اپنانے کا ذہن دیا۔ نماز مغرب کی ادائیگی کے بعد سورہ ملک کی تلاوت کی گئی، جبکہ نماز عشاء کی باجماعت ادائیگی ہوئی، اور تلاوت قرآن پاک و نعت رسول مقبول کے بعد مبلغین دعوت اسلامی نے گناہوں کی ہلاکتوں اور پیغام فنا کے موضوعات پر سنت و بھرے بیانات کیے، اور گناہوں سے بچتے ہوئے نیکیوں کو اپنانے، موت کو یاد رکھنے، قبر و آخرت کی تیاری کرنے اور اس کے لیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہتے ہوئے زندگی گزارنے کی ترغیب دلائی۔ اسی دوران نگران شورا مولانا محمد عمران اتاری کی جب اجتماع کا آمد ہوئی تو منظر دیدنی رہا، اور عاشقان رسول نے جوش و جذبے سے اظہار محبت کرتے ہوئے نگران شورا کو خوش آمدید کہا۔ হাজী মোহাম্মদ ইমরান আত্তারি সাল্লামাহুল বারি আমাদের সুন্নাত ভরা ইজতেমায় উপস্থিত হয়েছে। আল্লাহ তাআলার দান এই দাওয়াত ইসলামী, প্রিয় নবীর অনুদান এই দাওয়াত ইসলামী। আল্লাহ তাআলার দান এই দাওয়াত ইসলামী, প্রিয় নবীর অনুদান এই দাওয়াত ইসলামী۔ اور پھر نگران شورا نے اجتماع میں شریک عاشقان رسول کو خوش آمدید کہا اور نیکی کی دعوت پیش کی۔ بنگلہ دیش ڈھاکہ میں 3 دن کے اس سنت و بھرے اجتماع میں شریک تمام عاشقان رسول کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کا آنا قبول فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں مدینے کا سفر عطا فرمائے، مکہ دیکھیں، مدینہ دیکھیں، حج کریں، عمرے کریں، اللہ ہم سب کا ایمان بھی سلامت رکھے۔ الحمدللہ یہاں ہم سنتیں سیکھنے سکھانے کے لیے جمع ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت سے آ گئے۔ اب یہاں پر رہ کر نمازیں بھی سیکھنی ہے، وضو بھی سیکھنا ہے، غسل کا طریقہ بھی سیکھنا ہے، علم دین کی باتیں سیکھنی ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھے انداز سے ہمیں رہنا ہے انشاءاللہ۔ اس کے بعد شرکاء اسلامی بھائیوں کو سلسلہ عالیہ قادری رضویہ طاریہ میں داخل کر کے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا مولد کیا، اور صلاۃ و سلام پر پہلے دن کی نشستوں کا اختتام ہوا۔ الحمدللہ آشیان سٹی ڈھاکہ بنگلہ دیش میں جاری 3 دن کے سنت و بھرے اجتماع کے دوران دعوت اسلامی کے مختلف شعبجات کے سٹالز بھی لگائے گئے، جبکہ ذمہ داران کے لیے مختلف سیشنز کا بھی اہتمام کیا گیا۔ مزید جانتے ہیں محمد طارق اتاری مدنی کی اس رپورٹ میں۔ آشیان سٹی ڈھاکہ بنگلہ دیش میں ہونے والے 3 دن کے سنت و بھرے اجتماع کے دوران ہی ایک مدنی مشورے کا انعقاد کیا گیا، جس میں بنگلہ دیش مشاورت کے اراکین اور ڈسٹرکٹ مشاورتوں کے نگرانوں اراکین سمیت مختلف سطح کے ذمہ داران کی شرکت ہوئی، جبکہ دارالفتہ اہل سنت مرکز الاقتصاد الاسلامی کے رئیس مفتی علی اصغر اتاری، اراکین شورا حاجی محمد علی اتاری اور حاجی عبد المبین اتاری بھی موجود تھے۔ اس دوران نگران شورا نے ذمہ داران کی قافلوں میں سفر سمیت دیگر دینی کاموں کے حوالے سے رہنمائی کرتے ہوئے انہیں بڑھانے اور بہتری لانے کے سلسلے میں اہداف بھی دیے۔ یہاں سے مسجد قافلہ پہنچنا چاہیے،
یہ تب ہوگا جب آپ سب قافلوں میں سفر کریں گے. اب یہ ہے قربانی کہ آپ ویسے ہی کام کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں, نیکی کی دعوت دے رہے ہیں, اسلامی بھائی کو یہاں لائے ہیں. جب آپ کہیں گے نا میں جا رہا ہوں آپ بھی چلو, تو ایک اسلامی بھائی کم از کم ایک قافلہ تو تیار ضرور کرے گا, اور آپ کے مبلغ کے دوسرے قافلے تیار کریں گے. تو آپ کو انشاءاللہ اس کی برکتیں جو نصیب ہوں گی نا, پھر جو 3-4 دن کے بعد آپ گھر پہنچیں گے یا اپنے علاقے میں پہنچیں گے, پھر کسی کو آپ نے مسجد کی ذمہ داری دے دی, کسی کو درس کی ذمہ داری دے دی, یہ سب دیکھنا ہوگا. جبکہ دوران مدینہ مشورہ مفتی علی اصغر عطاری نے رہنمائی کرتے ہوئے فرمایا, اس احساس کو زندہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اندھیرے سے نکال کر اجالے میں کھڑا کیا ہے. ہم بہت سارے گناہوں سے بچتے ہیں, ہمیں اچھے اور برے کی تمیز ہے, حلال و حرام کی تمیز ہے. دعوت اسلامی کا مدنی ماحول روز ہمارے علم دین میں اضافہ کرتا ہے. اس پوری جو اپرچونٹی کی جان ہے وہ شیخ طریقت اہل سنت ہے. یعنی آج جو گلشن آباد ہے, اس کے اندر جو کرنٹ ہے, اس کے اندر جو روحانی فیض ہے, وہ شیخ طریقت اہل سنت کا فیض ہے. دوسرے موقع پر بنگلہ دیش بھر کے مدرسۃ المدینہ کے ناظمین و اساتذہ کرام کے لیے بھی ایک سیشن منعقد کیا گیا, جس میں رکن شورا حاجی عبد المبین عطاری نے ان کی دینی کاموں میں حصہ لینے کے حوالے سے رہنمائی کرتے ہوئے مختلف امور بتائے اور اختتام پر دعا بھی کروائی. اس کے علاوہ 3 دن کے سنت و برے اجتماع میں پہلے دن مختلف حلقے لگائے گئے, جس میں مختلف مسائل پر رہنمائی کرتے ہوئے مبلغین دعوت اسلامی نے سنتوں کو اپنانے کا ذہن دیا, جبکہ اجتماع میں دعوت اسلامی کے مختلف شعبجات کے سٹالز بھی لگائے گئے. 3 دن کے سنت و برے اجتماع کے دوسرے دن نماز تہجد کی ادائیگی کے لیے عاشقان رسول کو جگایا گیا, اور پھر نماز تہجد ادا کرنے کے بعد مناجات کا سلسلہ بھی ہوا, اور عاشقان رسول نے گڑ گڑا کر رب کریم کے حضور دعا مانگنے کی سعادت پائی. اور پھر نماز فجر کی باجماعت ادائیگی کے بعد تفسیر سننے سنانے کا حلقہ ہوا, جس میں قرآن پاک کی 3 آیات کی تلاوت کی گئی, اور سراج الجنان سے ترجمہ و تفسیر پڑھنے کے بعد شجرہ شریف پڑھا گیا. اور پھر مبلغ دعوت اسلامی نے ذکر اللہ کے موضوع پر سنت و بھرا بیان کرتے ہوئے ذکر اللہ کے فضائل دلوں کے سکون اور شیطان سے حفاظت کا ذریعہ بتایا, اور ذکر و اذکار سے اپنی زبانوں کو تر رکھنے کا ذہن دیا. مدنی چینل کے ناظرین واضح رہے کہ ڈھاکہ بنگلہ دیش میں ہونے والا 3 دن کا سنت و بھرا اجتماع مدنی چینل بنگلہ سمیت دعوت اسلامی کے سوشل میڈیا پیجز پر بھی براہ راست دکھایا جا رہا ہے. جبکہ اس اجتماع میں بروز جمعہ صبح 9:30 بجے ہونے والی خصوصی نشست میں نگران شورا مولانا محمد عمران عطاری کا سنت و بھرا بیان ہوگا, جسے مدنی چینل بنگلہ سمیت اردو اور انگلش مدنی چینل پر بھی دکھایا جائے گا. اور کراچی میں موجود بنگلہ بھاشی عاشقان رسول کے لیے خوشخبری ہے کہ بروز جمعہ صبح 9:30 بجے ہونے والی خصوصی نشست فیضان مدینہ کراچی سندھ پاکستان میں دکھانے کا سلسلہ ہوگا. اپنے ناظرین کو یہاں ایک افسوسناک خبر سے بھی آگاہ کریں. دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حاجی محمد رفیع عطاری کی اہلیہ قضاء الہی سے انتقال کر گئیں, جن کی نماز جنازہ اوکاڑا پنجاب پاکستان میں ادا کی گئی. دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حاجی محمد رفیع عطاری کی اہلیہ قضاء الہی سے انتقال کر گئیں. نماز جنازہ 23 دسمبر کو اوکاڑا پنجاب پاکستان میں ادا کی گئی, جس میں شیخ الحدیث مفتی محمد قاسم عطاری مدۃ ذلہ العالی, دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے اراکین, مختلف شعبہ جات کے ذمہ داران, سماجی و کاروباری شخصیات, حاجی محمد رفیع عطاری کے اہل خانہ, رشتہ داروں اور مقامی عاشقان رسول نے شرکت کی. مفتی محمد قاسم عطاری مدۃ ذلہ العالی نے نماز جنازہ پڑھائی اور دعائے مغفرت کروائی, جس کے بعد مرحومہ کو مقامی قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا. ناظرین, اب سے کچھ دیر بعد پاکستانی وقت کے مطابق قریباً 7:45 پر آشیان سٹی ڈھاکہ بنگلہ دیش میں ہونے والے 3 دن کے سنت و بھرے اجتماع میں نگرانی شورا مولانا محمد عمران عطاری سنت و بھرا بیان کریں گے, جو کہ مدنی چینل بنگلہ سمیت اردو اور انگلش مدنی چینل پر بھی دکھایا جائے گا. مدنی خبروں کا اختتام یہیں کرتے ہیں. مزید مدنی نیوز دیکھنے کے لیے ہمارا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل فالو کیجیے. دعوت اسلامی کی دینی ایکٹیویٹیز کی تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے news.dawatislami.net, اور دعوت اسلامی کی مدنی خبریں واٹس ایپ پر حاصل کرنے کے لیے QR کوڈ اسکین کیجیے. ناظرین, 25 دسمبر کے نیک اعمال کا جائزہ لینا نہ بھولیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. دین کا پیغام ساری دنیا کے نام, یہ دین کا پیغام ساری دنیا